سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما فيه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदना अल अव्वाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह की तरफ रुजू फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करें कि एक मरतबा एक ही सवारी पर मैं
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع اہمیت کا حامل ہے، وہ اس اعتبار سے کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر ایک تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور مختلف قوموں میں مختلف رہا ہے، مختلف مذاہب میں مختلف ہوگا، لیکن جو کمپلیٹ، جس کو مکمل اللہ کا تصور کہا جا سکتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور اللہ سے تعلق جو ہے اس کے لیے واحد ذریعہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی ذات اور حضور کی تعلیمات، اس کے بغیر اللہ سے تعلق قائم ہو جائے یہ ناممکن ہے، محال ہے، اور آدمی کی ایک غلط فہمی ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 58 ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان دو افراد کو اپنی محبت کی ضمانت دیتا ہوں جو میری خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور بعض احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی نفرت بھی اللہ کی خاطر ہو۔ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جن سے رب محبت کرتا ہے، اور ہماری نفرت ان سے ہوگی جو رب کریم کے مغضوب بندے ہوں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہوگا، وہ اللہ کا مغضوب بندہ ہے، ہم اس سے نفرت کریں گے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو ہم اپنے لیے ان کو محبوب بنائیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی کثرت، اکثر لوگ، میجورٹی جو ہے وہ نماز روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو اسلام نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں تو اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ تینوں آدمی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تینوں کریں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ کریم تو مالک الملک ہے، تو خالق ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اگر تو فلاں بھوکے آدمی کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو اگر پیاسے کو پانی پلاتا، جس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ گویا یہ جو انسانیت کی خدمت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا راستہ ہے۔ اور ایک جو قریب ترین راستہ ہے اللہ سے قرب کا، وہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، انہوں نے بتایا تھا، اور سیدنا علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب میں بھی درج کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار تھے، اور ان کا مقام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جبریل کا مقام تمام ملائکہ میں ہے، وہی اولیاء کرام میں بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب ضعیف ہو گئے آخری عمر میں،
اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا. ہماری تصوف کی کتابوں میں اس کو معراج بایزید کہتے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا اور تب جا کے تیرا اتنا قرب نصیب ہوا. یہ جلدی نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ کریم فرمایا ایک لمحے کے اندر مجھ تک پہنچا جا سکتا ہے, مجھ سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بایزید میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو, ان کے نالین پاک سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو, ایک لمحے کے اندر مجھ تک پہنچ جاؤ گے. تو ذات ربی تک پہنچنے کا, اللہ سے تعلق کا جو ہے راستہ, وہ قریب ترین تعلق جوڑنے کا, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہو کے جاتا ہے. پھر جب ان کی غلامی میں آدمی آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ پوچھے صدیق اکبر سے, یہ ہم سے خوش ہے یا ہم سے راضی ہے. پھر جنت کی ضمانت ان کو دے دی جاتی ہے. پھر ایسی اتھارٹی دے دی جاتی ہے جس کی وہ شفاعت کریں گے, جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا, جو علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے. اور محبوب بندے کیوں بنے؟ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بنیادی طور پہ دین اسلام کی تبلیغ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ منشاء الہی بندوں کو سزا دینا نہیں, بندوں کو جہنم میں بھیجنا نہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ جو راوی ہیں اس حدیث کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جنگ میں ایک عورت قیدی ہو کر آئی, بہت ہجوم تھا, اس کا بچہ گم ہو گیا. وہ دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگتی تھی اور اپنے بچے کو تلاش کرتی تھی. آخر اس کا بچہ مل گیا, اس نے سینے سے چپٹایا, سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلاتی تھی, اس کو بار بار چومتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی طرح جس طرح یہ نہیں آگ میں پھینک سکتی, اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے. یہ خود ہم چھلانگیں لگا لگا کے جہنم میں چلے جائیں تو الگ بات ہے. مشیت الہی اور مشیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ ان کی امت کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک, میرا انٹرو لمبا ہو رہا ہے, میں صرف ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا رہا ہے صحرا میں, اس کے پاس اونٹ نہیں ہے, اس پہ سامان لدا ہوا ہے اس کے اونٹ کے اوپر, اور اتفاق سے اس آدمی کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. اور وہ آدمی اٹھتا ہے, تلاش کرتا ہے, بہت پریشان حال, تھک کے مرنے کے قریب ہوتا ہے. تو ایک درخت کے نیچے سائے میں اس کو نیند آ جائے, سو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی, خرد و نوش کا سامان سارا وہ وہاں پہنچ گئی ہے. اس کو دیکھ کے خوشی میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب, یعنی الٹ کہہ جاتا ہے. اس نے کہا خوشی میں اس کی یہ حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات کو اس کی خوشی ہوتی ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کا دریائے رحمت, کلزم رحمت جو ہے, اس کی وسعت کا ہماری عقلیں فہم سارے تھک جاتے ہیں, اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت کی وسعت کا ایک ہی ہستی کو پوری طرح علم ہے اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے ناظرین کرام اللہ اور بندے کا تعلق. اور میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میرے 3 اسکالر میرے ساتھ ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب ہیں, آپ کئی کتابوں کے مصنف اور مشہور ماہر تعلیم ہیں. ان کے ساتھ صوفی اسکالر اور کئی کتابوں کے یہ بھی مصنف اور تصوف پہ بڑا گہرا مطالعہ ان کا, ڈاکٹر شبیر احمد جامی. اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر, یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور صوفی آدمی ہیں, ڈاکٹر عقیل احمد صاحب, ایک یونیورسٹی کے پروفیسر. تینوں میرے مہمان اور پہلے بھی مہمان بنتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا
حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب، اللہ اور بندے کا تعلق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کا اگر ہم ابتدا میں غور کریں قرآن کریم کی آیات پہ، تو قرآن کریم نے بالکل آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. مخلوق اور خالق، عبد اور معبود کا جو تعلق ہے وہ ربوبیت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ربوبیت سے تعلق جڑنا کائنات کے ہر ذرے کا ہے، اور بالخصوص انسان، اور پھر انسانوں میں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اصل میں ہم نے رب کا معنی یہ سمجھ لیا پالنے والا، مالک، پروردگار، خالق. اصل میں یہ اس اصل مفہوم کے وہ مختلف ڈائمینشنز ہیں جو رب کا اصل معنی ہے. رب کا مفہوم امام راغب نے یہ لکھا ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو اس کی استعداد کے مطابق اسے آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچائے. واہ واہ. اب یہ درجہ کمال تک پہنچانا اور ہر شے کو پہنچانا، یہاں ہم چونکہ خالق اور مخلوق میں سے بندے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس لیے انسانوں کو کمال تک، وہ کمال جسمانی اعتبار سے بھی اور وہ کمال روحانی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی. اب روحانی اعتبار سے کمال جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، ساری کائنات اس روحانی کمال کے نیچے ہے. سب سے بلند تر بلغ العلا بکمالہ، وہ اس کمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے کوئی اور نہیں. تو پہلا تعلق اور رشتہ اللہ اور بندے کا ربوبیت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ربوبیت انسان کو جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، فکری طور پہ، ہر اعتبار سے ہر وقت درجہ کمال تک اس کی استعداد کے مطابق پہنچاتی ہے. کیا خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، کیا ہے ان بلندیوں کو نہ چھو سکے جو مقام محمدی ہے. خالد محمود صاحب کی نعت کا ایک شعر ہے، ابھی مجھے یاد آ جائے گا، فوراً یاد آیا. دوسرا، خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی دوسرا جو تعلق اور رشتہ ربوبیت کے ساتھ قرآن کریم نے بتایا ہے وہ اللہ اور بندے کا رحمت کا ہے. اللہ اور مخلوق کا رحمت کا رشتہ اور تعلق ہے. اسی لیے قرآن کریم نے دو لفظ رحمان اور رحیم، بعض جو انگریزی ٹرانسلیٹر ہیں قرآن کریم کے، وہ ان دونوں کو ایک مادے سے ہونے کی وجہ سے ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی آف رحمت، کہ اس کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، اور رحیم میں کانٹینیوٹی آف رحمت، کہ یہ رحمت جو ہے بھی بے حد و بے حساب. اور رب اور رحمت، ربوبیت اور اللہ کی رحمت. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہم سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے مثال ہے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہے جس سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہاں تک کہ جانور بلی اپنے بچے کو منہ میں رکھتی ہے تو ایک خراش تک نہیں آتی، گھوڑا پاؤں رکھتا ہے تو وہ ذرا بھی بوجھ نہیں پڑتا. ایک رحمت کے یہ اثرات ہیں. آپ نے فرمایا 99 رحمتوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. واہ واہ. اچھا، یہاں امام جعفر صادق نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے پایا رحمت کو ظاہر کرتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت اتنی بے پایا ہوگی اور اتنی ہوگی شیطان بھی اس دن اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جائے گا. یہ بہت دلچسپ ہے. ایک حدیث بھی ہے اسی مفہوم کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اتنا بخشے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسٹیپ بیان کے حتیٰ کہ فرمایا کہ شیطان بھی جو ہے وہ اپنا سر اونچا کرے گا کہ شاید میرا بھی کام بن جائے. جی ڈاکٹر صاحب، اللہ اور بندے کا تعلق. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے وہ جو آنسو گرتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اقبال نے کہا شاید ایک آدھ لفظ ادھر ادھر ہو جائے. جی غازی سے بنیادی طور پر اللہ اور بندے کے تعلق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو بنیادی استعداد دے کر پابند مسئولیت کیا ہے، ٹھیک، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک.
قرآن مجید میں الستو بربکم قالوا بلا کی شکل میں وہ الوہی وعدہ ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہر روح دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف بڑھے۔ ٹھیک، جیسے شروع میں آپ نے کہا، اسی لیے دنیا میں جہاں بھی انسان رہتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنے اللہ کی تلاش میں ضرور ہے، وہ قالو بلا جو ہے وہ اس کے اندر کہیں وہ اس کے گھومتا ہے۔ اندر اس کی فطرت میں چل رہی ہے اور اس کی روح کی ایک صدا ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو خیر و شر کا شعور دیا اور وہاں باقاعدہ قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھا، نفس کی قسم اور اس کو برابر کیے جانے کی قسم۔ یہ 30واں پارہ ہے۔ یہ 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فسق اور فجور کی دونوں صلاحیتیں بندے میں رکھی ہیں اور اسی صلاحیت کی وجہ سے اس کو پابند کیا ہے۔ پھر یہ جو کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے سجایا، اس کا بھی مقصد بنایا کہ یہ جو کارخانہ قدرت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا، تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے پوری کائنات بھیجی گئی اور اس ٹیسٹ میں انسان کو اشرف المخلوقات کا اور خلافت کا تاج دے کر بھیجا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي بنی آدم۔ آدم وفی احسن تقویم، احسن تقویم اور اکرم الخلق ہونے کا جو اس کو اعزاز دیا۔ اب اس کے بعد انسان کو یہ سارے ذرائع دینے کے بعد اس کو امیروں میں پیدا کیا، غریبوں میں، کافروں میں، مسلمانوں میں، کالوں میں، ایمان گوروں کا میں۔ اور مذہب کے مطالبے کو ماننے کا اس سے بنیادی تقاضا اللہ کا رہا۔ وہ اللہ کو بھی مانے، نبیوں کو مانے اور اس کے علاوہ جو آسمانی ہدایات آ رہی ہیں ان کو مانے۔ اسی وجہ سے پھر جو سلیم الفطرت لوگ رہے، فطرت کا بھی جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا وہ بھی اللہ کے اندر سے کل مولود یولد علی الفطرہ اے فطرت الاسلام، ہر بندے کی بنیادی طور پر داخلی فطرت اسلامی بنائی۔ ٹھیک، اس لیے ہمارے جمہور محقق فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ غیر مسلم بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ جنت میں جائیں گے، چونکہ وہ فطرت اسلام پر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اب یہ جن کی فطرت بعد میں ماحول کی وجہ سے خراب ہو گئی، یا والدین نے ماں خراب باپ، کر وہ دی، حدیث میں بھی آتا ہے نا، وہ عیسائی بنا لیں، نصرانی بنا لیں، ہی و نصرانی، والد یہودی و نصرانی بناتے ہیں، ماحول بناتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود غازی صاحب آپ حیران ہوں گے، تمام صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ فطرت جو بنیادی طور پر ہوتی ہے وہ دب ضرور جاتی ہے، مائل بغفلت ہو جاتی ہے، گرد آ جائے گا لیکن اصلاً ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حساب و کتاب چلتے رہنا ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے کافر بھی مسلمان ہوئے جن کی لمبی عمر اور آخری عمر میں جا کر جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک مشہور کتاب ملتی ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، تو یہی کہتے ہیں ہم فطرت کے تقاضے سے مجبور ہوئے، حالانکہ وہ سوسائٹی میں اندر کی آواز آتی رہتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کے لیے ایک نظام آزمائش بنایا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جہاں اور بھی بہت سارے مظاہر ہیں، رحمت کا ایک مظہر تصور توبہ میں بھی ہے، واہ، بلکہ تصور توبہ میں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذرا قانون میں مزید لچک بھی پیدا کر دی۔ اچھا، پہلے تو باقاعدہ یہ تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا ہوتا تو اس کی باقاعدہ پیشانی پر اور اس کے گھروں کی دیواروں پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اللہ، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے کامل ظہور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں لچک دے دی۔ اب بھی گناہ گاروں کی پیشانیوں پر عام بندے کو نظر نہیں آتا، لیکن اولیاء کو نظر آتا ہے کہ جھوٹا آدمی جا رہا ہے، غیبت والا جا رہا ہے، بدکار جا رہا ہے، اب اس کو گویا کہ پردہ ڈال لیا گیا۔ امام اعظم وضو کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں، کہ وہ پیچھے وضو یہ کے پانی زانی آدمی، سے وہ سارے گناہ جھاڑ رہے ہیں اسی طرح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب رحمت توبہ کے قانون میں رکھی تو پھر توبہ والے کو وہ خوشخبریاں سنائیں اور وہ بشارتیں سنائیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن جاتا ہے؟ اس کا ایک ہے تعلق باللہ، ایک ہے تعلق ذرا زوردار غوث اعظم والا تعلق، معین الدین چشتی والا تعلق۔ غازی صاحب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جہاد بغیر معرفت کے ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اس کی معرفت کی جو دلیل اعظم ہے قرآن کی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پوچھو رحمان کے بارے میں کسی واقف حال سے۔
اب اللہ کی معرفت کی جو معرفت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اب اہل الذکر ہوں یا خبیر ہوں اللہ کی معرفت کے حوالے سے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے نبی پاک کے منہ سے اعلان کروایا نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اے حبیب مکرم علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اچھا، ایک انسان جب اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دائرہ ابدیت میں آنا پڑتا ہے، اور دائرہ ابدیت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. اچھا، اب تو بن گیا، اب اس نے عابد بھی بننا ہے اور عابد اور محبوب بھی بننا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم نے 7 جہاد کا ذکر کیا ہے. احسان، توبہ، توکل، پاکیزگی، عدل، یہ ساری 7 اور ان کو مقید کیا ہے فَاتَّبِعُونِی کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین یحب المحسنین یحب المقسطین، کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ 7 جہاد، لیکن ان کے اوپر جب فَاتَّبِعُونِی کی امبریلا ہوگی، اس کے نیچے رہ کر ان اعمال کا ظہور ایک انسان کے سے ہوگا ظہور پذیر، تو پھر وہ صبغت اللہ نظر آئے گا، اللہ کے رنگ نظر آئیں گے، اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا ایسا وہی اللہ کا محبوب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا محبوب آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنے ہر عمل کی اساس حب رسول پر رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی فکری زاویہ ہو، عملی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، ہر ایک پر اللہ نے مہر ثبت کر دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کا محبوب بندہ بننے کی سبیل واحد اور جو واحد راستہ اختیار کیا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے. ڈاکٹر ہمایوں، حب رسول کے بغیر اطاعت خدا ہو سکتی ہے، اطاعت الہی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ. یہ توحید انسان اپنی عقل اور علم کی بنیاد پہ یہ تو جان سکتا ہے کہ اللہ ہے، یہ کائنات اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے ہونے کی دلیل ہے، گواہی دیتی ہر شے. لیکن جو دلیل اعظم ہے اور وہ جو اللہ کو بندے سے جوڑنے کا مضبوط ترین رشتہ ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اس کی رضوان کا مقام پانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. راضی کیسے کیا جائے گا؟ جب اس کی منشا پتہ چلے گی، وہ کیا چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ عبادت کی جائے اس کے انبیاء کو مانا جائے، عقائد کو مانا جائے، لیکن کس طرح مانا جائے اور کس کے کہنے پہ مانا جائے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی منشا کو معلوم کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ ہماری عقل نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں سکتی. عقل تو وہاں تک کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. عقل جب بے بس ہو گئی تو یہ بھی بات، حواس بھی بے بس ہو گئے، یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبی تو ان چیزوں میں رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عقل، حواس اور علم اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں، پر ٹوٹ جاتے ہیں. اب جو نبی انسان کی عقل اور علم کی بے بسی کے بعد رہنمائی کے لیے آیا تھا، وہ ہم جیسا ہو گیا. وہ تو انسان کو بے بس کرنے کے بعد آگے بڑھا تھا کہ آؤ اب میں رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں. ہم نے اسے یہ سمجھ لیا. یہی وہ بنیادی غلطی کی ہم نے نبوت کے مقام کو اور عظمت کو سمجھنے میں، کہ ہم نے یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے کب ہاتھ تھاما، جب بے بس ہو گئے. اس بے بسی کے وقت نبوت نے پکڑا اور اللہ تک پہنچا دیا. حضرت جنید بغدادی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ اللہ تک جانے کہ سارے رستے بند ہیں سوائے در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب پہلے سوال انہوں نے کیا تھا کہ حقوق العباد، بعض بندے جو ہیں ان کو عبادت کا زود ہوتا ہے، زاہد کم نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. یہ انہوں نے سوال اصل ہم نے ایک جو تقسیم کر لی اور اس تقسیم سے پھر بہت سارے غلط نتائج نکلے کہ یہ حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. واہ 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 واہ، اس لیے اس بنیادی تقسیم کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے فقہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر قدوری سے لے کے آگے تک جو کتابیں پڑھتے ہیں ان پہ زور ہے، معاملات والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور معاملات والا حصہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مغرب اور ہم نے خود یہ سمجھ لیا کہ دین نام ہے عبادات کا. یہ ہم نے دین کو مذہب سمجھ لیا. یہ مذہب، حالانکہ دین اس کل کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور مذہب اس میں چھوٹا سا ایک خانہ. اب اس کل میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز روزے سے افضل عبادت نہ بتا دوں تمہیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا 2 لڑے ہوئے مسلمان بھائیوں میں صلح کروا دینا. واہ 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 واہ. گویا یہ عبادت اپنی جگہ، ایک گروپ پیدا ہو گیا جس نے عبادت کی نفی کی اور زور اس پہ لگا دیا کہ انسانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق. وہ انسانوں کے حقوق اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. بندے اور اللہ کا تعلق جوڑنے والے جو حقوق ہیں یا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. رضا حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے ٹریننگ حاصل کرو اور اس ٹریننگ کو پریکٹیکل پھر مخلوق کے لیے اپلائی کرو، باعث رحمت بن جاؤ. یہاں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، یہاں دنیا اور آخرت کے حسنات کا. یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ آبادیوں سے جنگل کی طرف جاؤ، جنگل سے آبادی کی طرف آؤ. واہ جی. ڈاکٹر جامی صاحب سوال میں پوچھا تھا جی نفس امارہ اور لوامہ اور نفس مطمئنہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، امارہ اور لوامہ جو ہے اس کو کیسے ذبح کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک اس کے جسمانی تقاضے ہیں اور ایک روحانی تقاضے ہیں. ٹھیک. حقیقت تو یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی تقاضوں کو انتہائی جامعیت کے ساتھ کٹھے چلانا چاہیے تاکہ وہ بندہ انسان کامل قرار پائے. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ جسمانی تقاضے روحانی تقاضوں پر بہت زیادہ غالب آ جائیں اور شہوات کا، حب جاہ کا اور حب منصب اور حب مال اور حرص و لالچ کے چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو کہتے ہیں جی اس کا نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ کو ٹھیک کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تحت جو خرابیاں آتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شریعت کے تابع کیا جائے، اور اگر ان کے علاقے میں کوئی ولی کامل موجود ہو تو اس سے باقاعدہ رہنمائی لی جائے. ٹھیک. وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض تاکہ وہ پریکٹیکل کروائے بھئی آپ کو کس ترتیب سے لائے جائے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے سوال پوچھا تھا جامی صاحب کہ شفاعت جو ہے یہ تو ہر ایک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور ہر کلمہ گو الٹیمیٹلی جنت میں چلا جائے گا. تو منافق جو ہے وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے. تو وہاں کلمہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ایمان کا بنیادی معنی ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان و تصدیق قلبی اس کا رکن اعظم ہے. باقی اقرار باللسان یا اعمال اور جوارح سے یہ ادائیگی کرنا یہ اس کی فروعات ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈری ہے. یہ سیکنڈری ہے، یعنی یہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے. اب منافق جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر تصدیق قلبی ہی نہیں رکھتا، وہ صرف ظاہری مفاد اور لالچ کی وجہ سے، جیسے قرآن مجید میں منافقوں کا تذکرہ آیا کہ جب وہ صحابہ کو ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ کافروں کو ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے ہم تو اس طرح کر کے ٹھٹھا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ڈوئلزم ہے
یہ اس طرح کر کے یہ جو منافقت کا جو عمل ہے یہ خراب کرتا ہے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اچھا جی ڈاکٹر عقیل صاحب, تیسرے سوال کا یہ جو خوشاب سے مبشر صاحب نے پوچھا ہے, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی. میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی, میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. غازی صاحب 2-3 باتیں ہیں قبولیت دعا کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں. پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کی شرط لگائی ہے قبولیت دعا کے لیے. آپ بڑی مشہور حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ میری ہر دعا قبول کرے, مستجاب الدعوات بنا دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو. دوسری بات, اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دعا عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو آپ دعا کرنا نہ چھوڑیے. اگر دنیا میں اللہ نے آپ کو نہیں عطا کیا تو اس کا صلہ روز محشر عطا کرے گا. تو پھر بندہ کہے گا کہ کاش ساری یہاں ہی قبول ہوئی ہوتی. اچھا دوسری ساری یہاں نہ قبول ہوئی ہوتی, ساری یعنی وہاں ملتا اجر, دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی وہاں اجر ملتا. اچھا غازی صاحب دیکھیے قرآن کریم نے جو بندے کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے لیعبدون فرمایا ہے. اب لیعبدون کے 2 پہلو ہیں, ایک ہے خالق کے ساتھ, ایک ہے مخلوق کے ساتھ. اچھا اس کی تکمیل ہوتی جب خالق کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی درست ہو. جیسے بھی آپ فرما رہے تھے ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, لیکن پڑوسی تنگ ہے, ماں باپ ناراض ہیں, بیوی بچے ناخوش ہیں, تو یہ اس نے لیعبدون کی تکمیلی صورت پیش نہیں کی. اپنے جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو وہ ادھورا رکھ رہا ہے. تو اس لیے وہ مقصد پورا ہی جب ہوگا, آپ دیکھیں نا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی یتیم بچہ روتا ہے تو اللہ کریم جلال میں آ کر ملائکہ سے پوچھتا ہے کون ہے جس نے اس کو رلایا ہے. اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ کیا. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس ہو, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہی جس کے پاس مال و درہم نہ ہو. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, صدقہ و خیرات کیے ہوں گے, لیکن کسی کو مارا ہوگا, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا, کسی کو قتل کیا ہوگا. تو اس طریقے سے جو اس سے پتہ چلا کہ وہ پہلو تو اس نے پورا کیا, اس کو اگنور کیا. تو جس پہلو کو جس نے تکمیلی صورت کرنی تھی اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ. اچھا ڈاکٹر شمس صاحب وہ بھی تو ایک مقام ہے کہ بندہ اللہ سے اس کا تعلق اتنا بن جاتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بندہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ بکمال ہی عمل کرنا شروع کر دے, ٹھیک, آپ کی محبت میں اور آپ کے بتائے ہوئے, آپ کی محبت میں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے. یہاں ایک چھوٹی سی بات, بندے اور مخلوق, خالق اور جنید بغدادی کا کوئی کال آپ انٹرول سے پہلے بیان کرنے لگے تھے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں سوائے ایک راستے کے جو در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے جاتا ہے. اور یہ ہمارے صوفیہ کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ان کے دربار پہ اور ان کے پاس جا کے وہ صوفی مقصود نہیں ہوتا تھا, وہ صوفی گنبد خضرا تک پہنچانے پہ معمور ہوتا تھا, باب جبریل تک لے جاتا تھا. یہ کام تھا. نغمہ کجاؤ من کجا ساغ سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. یہ ہے مطلب. ایک تصوف کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا اور بڑی عبادت کرتا دن رات. تو اس وقت کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جا کے کہو کہ ہم نے تیری کوئی عبادت قبول نہیں کی. جب اتنے عابد و زاہد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اسے تو بڑا پریشان ہونا چاہیے تھا اور بڑا پشیمان ہونا چاہیے تھا. وہ خوش ہو گیا, وجد کرنے لگ گیا. اس نے وہ جو وقت کے نبی تھے جب ان سے یہ پوچھا گیا, انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا, میں تو یہ پیغام لے کے آیا ہوں اور اس پیغام کے بعد تو بندے کو مر جانا چاہیے اور تم خوش ہو گئے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات سے غرض کب ہے کہ وہ میری ان عبادتوں کو قبول کرے, اتنا تو ہوا ہے اسے میں یاد ہوں, اس کی بارگاہ میں میری حاضری لگتی ہے, مجھے یہی چاہیے. اور بندے کا کام یہی ہے, دعا ہو,
عبادت ہو، خدمت خلق ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہاں حاضری لگواتا رہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کی رحمت اور فضل پہ موقوف ہے، وہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کو قبول کر لے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بڑی تصوف کی کتابوں میں دلچسپ بات ہے کہ ایک فرشتہ جو تھا وہ اس نے پوچھا یا اللہ تیرا کون بندہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں چلے جاؤ معبد میں، وہ جو بتوں کی پرستش جہاں ہو رہی ہے وہاں میرا بندہ ہے۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے یا صنم ہو یا صنم ہو یا صنم ہو۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو کہہ رہا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے اور اس کو آپ نے آواز دیا ہے میرے بندے، تو وہ تو یا صنم ہو یا صنم ہو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نے فرمایا نہیں، اس کی زبان سے ایک دفعہ نکلا یا صمد ہو، تو یا اللہ اس کی زبان سے یہ بھول سے نکل گیا۔ تو اللہ کے نے فرمایا وہ بندہ ہے، میں تو رب ہوں نا، مجھے تو ایک دفعہ بھی اس نے پکارا میں تو اس کا جواب دوں گا۔ تو قرآن حکیم میں بھی ہے نا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بنیادی طور پر غازی صاحب یہی جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ انسان جب راہ ہدایت کا متلاشی ہو کر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تڑپ ہونی چاہیے اندر، تڑپ ہونی چاہیے، بنیادی بات وہ تڑپ اور وہ فطرت کی جو صدا چل رہی ہے، اگر وہ اس طریق پر چل پڑے، بلکہ ہماری تو تاریخ اسلام بہت سارے ایسے گواہیاں بھی ملتی ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب اس بات سے ضرور واقف کر، اس بندے کا نام تو مجھے بھولا ہوا ہے، یہ کلر کہار میں ایک بندہ گزرا ہے، وہ ہندو تھا۔ ہاں لو میرا بڑی دوستی رہی ہے، وہ آپ کی دوستی رہی ہے، وہ کہتا تھا جی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دیکھنے کے بعد ایمان لاؤں گا۔ وہ دیکھے نا، وہ ہے ان کی کتاب کیا ہے جی، ہدایہ، ہماری بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ اور شرح اس نے لکھی ہے۔ ان کی جو اپنی آٹو بایوگرافی ہے اس کا نام ہے الی النور، وہ کیا ہے کہ اندھیرے سے روشنی کا سفر، اس کا ترجمہ بھی ہے عربی میں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، ابھی یاد آ جائے گا، پروفیسر غازی، من الظلمات الی النور، یہ کتاب من الظلمات، میں ملا ہوں پروفیسر غازی صاحب سے، ہندو خاندان کا بندہ ہے لیکن چونکہ حقیقی تڑپ موجود ہے۔ پروفیسر غازی احمد ان کا نام تھا، پروفیسر غازی احمد، وہ بھوچال کلاں پرنسپل بھی رہے کالج کے، میری ان سے بڑی دوستی تھی، میں وہاں بھی ملنے گیا، وہ یہاں لاہور میں آئے، بڑی ملاقات۔ تو آپ حیران ہو کہ یہ وہ بنیادی تڑپ ہوتی ہے جو فطرت کی آواز پر بندہ چل پڑا اور محنت کرتا ہے، تو جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ضرورت مذہب پر آیا، ضرورت مذہب کے دلائل کٹھے کہ وہ اسلام کی طرف آیا، آخر بانی اسلام کی زیارت کی طرف اس کا ذہن چل پڑا۔ اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو جو بھی ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن جو تیرا دین حق ہے اس کا بانی آ کر مجھے خود کلمہ پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو متوجہ کیا کہ آپ ضرور اپنے اس امتی جو امت ابھی اجابت میں نہیں آیا، امت دعوت والا ہے، تو آپ اس کی آواز کو سنیں، تو آپ اس کے خواب میں تشریف لائے، اس کو باقاعدہ کلمہ پڑھایا، اور ینگ ایج تھی ابھی، اس کی ینگ ایج تھی، اسٹوڈنٹ، ہاں جی، اور بڑا وہ مقدمہ مشہور ہوا۔ اچھا بات کی ایک بات ان کی بتاؤں بڑی ایمان افروز، وہ یہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے عمرے پہ جانے کے لیے، وہ درود پاک پڑھتے تھے، انہوں نے غالباً میرا خیال ہے 1.5 سے 2 ارب دفعہ درود پاک پڑھا تھا۔ تو کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، دبئی یا کس جگہ کا تھا، اس کو فرمایا کہ اس کو ہمارے پاس لے کے آؤ۔
وہ آیا, اس نے آ کے ان کو سفر کا ارینجمنٹ کیا, سارے اخراجات برداشت کیے اور پھر اس کو بلایا. 2-3 مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے تو ایک دریا بہا دیا ہے درود پاک کا میرے لیے, اتنا درود پاک وہ پڑھتے تھے. تو وہ بڑے زبردست آدمی تھے. جی بھائی صاحب, کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر حقیقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے مولانا روم علیہ الرحمہ نے وہ ایک دیوانے کا حال لکھا ہے کہ وہ مستی اور جذب میں آ کر کہہ رہا تھا, یا اللہ تم مجھے ملے تو میں تجھے نہلاؤں, کنگھی پھیروں. تو موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے, فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اور اس کی دلیل ایک قرآن کریم میں سورہ کہف میں بھی ہے, جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کی دیوار بنائی تھی. بظاہر تو وہ انہوں نے خدمت بھی نہیں کی, اہل بستی نے پانی نہیں پلایا اور آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور نسبت بتا رہے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک تھا. تو ظاہر یہ جو ہم دیکھتے ہیں بڑے پھٹے پرانے کپڑوں میں, بڑی میلی کچیلی حالت میں جو ہوتے ہیں, حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ ایسے لوگ اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم رد بھی کرتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ 40 کتنے میل تک اور 40 قبرستانوں تک اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتے ہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے. اس طرح کی حدیث ہے. یہ بنیادی طور پہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی توبہ جو ہے وہ کس قدر مضبوط اخلاص کے ساتھ ہے. اسی کے مطابق پھر اس کے اثرات, جیسے ہمارے دیگر کلمات کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, توبہ کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں. لیکن یہاں اس جملے کے بعد ایک جو حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد کے حوالے سے بات لکھی ہے, وہ بڑی اہم ہے. اور یہاں 2 چیزیں آپ فرماتے ہیں, 3 قسم کے عبد ہوتے ہیں. اچھا, عبد رقیق, عبد عابق اور عبد معزون. عبد رقیق کہتے ہیں کہ وہ جو اپنے مالک کی اطاعت میں ہے اور بات. اب عابق جو ہے وہ جو اطاعت سے نکلا ہوا اور بھاگا ہوا غلام ہے. اور عبد معزون وہ عبد ہے کہ جسے مالک اپنے کام میں اختیارات کا تصرف بھی دے دے. یہ 3 قسم کے دنیا میں. اب جو آپ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. انما انا قاسم واللہ یؤتی, میں تو تقسیم. یعنی اس مقام پہ جو کمال پہ جو ذات اقدس فائز ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. تو گویا یہ عبد معزون جس درجے کا ہوگا, وہ جس طرح کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اسی طرح کے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ کی صفات کے حوالے سے جو عبد اور خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے, اس میں 5 گروپ اللہ کی صفات کے بنتے ہیں. 60 اسماء اگر لیے جائیں تو اس میں 5. ایک گروپ ہے ولی, والی, مولا, حافظ, حفیظ, رقیب, مہیمن. یہ ایک طرح کا ہے اور ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اللہ اور مخلوق کا یہ تعلق ہے, تم نے مخلوق کے ساتھ آگے یہ تعلق پیدا کرنا ہے. دوسرا ہے رازق, رزاق, کریم, حمید, فتاح. تیسرا ہے رحمان, رحیم, ارحم الراحمین, ودود, رؤوف, لطیف. چوتھا ہے غافر, غفور, غفار, تواب, جبار. 5واں ہے شکور, شاکر, شفیع, وکیل, کافی. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وہ 5 گروپ ہیں جو اللہ عبد اور معبود, خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. اور مخلوق کے لیے ان 5 گروپوں میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کی ان صفات کو اپنے اندر سمونا ہے. تو سبحان اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی, ڈاکٹر جامی آپ کا, اور ڈاکٹر کیل آپ کا. آج 3 ہی ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں, بہت شکریہ. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورۃ الاخلاص کی فضیلت. روزانہ نماز فجر کے بعد 21 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت سے رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور یہ وظیفہ بلا ناغہ کرنے والے شخص کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں. سیدنا علی مرتیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, دولت مندی اور تنگ دستی لوگوں کے اوصاف اور جوہر کھولتی ہے اور مال انسانیت کی اصلیت اور ان کے اخلاق عیاں کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.